تم خود پلاؤ۔ وہ اس پہ کمرے کی چھت گرا تھا، سکون سے بولا تھا، جبکہ علیزی کو جیسے کھڑے کھڑے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی آنکھیں آخری حد تک کھولتی اس سے پوچھنے لگی۔ جب اس کے یوں حیران ہونے پر وہ ابرو اچکا گیا، مگر پھر اس کی معصومیت کی آڑ میں چھپے علیزے کی طرف دیکھتا افسوس سے سر ہلا گیا۔ بالکل وہ نہیں جانتی ہوگی کہ کافی کیسے پلائی جاتی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ سے مگ لے کر کافی کا گھونٹ بھرتا، اگلے ہی پل اس کی کلائی کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا اس کی طرف جھک گیا۔ پل کا کھیل تھا اور علیزے سمجھ نہ سکی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس کا یہ روپ؟ وہ تو مشکل سے اس کو ماتھے پر کس کرتا تھا، تو پھر آج کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ آنکھیں نیچے سوچنے لگی، جبکہ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اب بھلا وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سب تو بس موویز اور ناولز میں اچھا لگتا تھا۔ اللہ جی، کہاں پھنسا دیا؟ ایک آنسو نہیں، یہ میرا حق ہے، گناہ نہیں کر رہا۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اس کے آنسوؤں پر چوٹ کرتا اسے جتا گیا۔ جب علیزے نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات دیکھتی وہ شرمندگی کے مارے آنکھیں موند گئی۔ کیسا بے باک شخص تھا یہ؟ وہ دل میں سوچتی اپنے رہا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ شٹ اپ، یہاں بیڈ پر آ کر سو۔ جب شادی کر لی ہے تو یہ صوفہ مت کھیلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو کہتا اس کی کلائی جھٹکے سے کھینچتا اپنے برابر گرا گیا۔ اوہ، ایک منٹ، یہ اتنا فری کس نے کیا آپ کو کہ آپ مجھے یوں کھینچو؟ اس کے کھینچنے پر ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی، تو اس کی بدتمیزی پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے بوڑھے کیوں ہیں؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی عمر پر چوٹ کر گئی تھی۔ زبان دراز لڑکیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اب کی بار مفتی صاحب بنا تھا۔ جب حرین نے ابرو اچکایا، تو بد زبان شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عبدالباری صاحب؟ وہ ایک ابرو اچکاتی طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، جب اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ اس لڑکی کو دبا لے گا، مگر یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈرا دھمکا کر رکھے گا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ عنقریب وہی اس سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ واللہ، کیا قسمت پائی تھی اسلان شاہ نے۔ سنو، تم شروع ہی سے ایسی بد زبان تھی؟ وہ جا کر صوفے پر لیٹی تو اسلان نے پہلو بدلتے اس سے سوال کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شروع ہی سے اتنے بڈھے اور بدرو قسم کے تھے؟ جواب پھر سے لاجواب آیا۔ کیا بکواس ہے، شوہروں کی عزت کرنا نہیں آتا تمہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا کیا؟ اسی کے انداز میں اٹھ کر بیٹھتی بولی تھی، جب اسلان اپنا سر پکڑ کر پیچھے کو گراتا پاگل ہونے کو تھا۔ کہاں پھنسا دیا اس کی ماں نے؟ میرے دوست کی بیوی اتنی اچھی ہے، سلجھی ہوئی۔ وہ واپس اسے طنز کر گیا۔ آپ کے دوست کے کرتوت اچھے ہوں گے نا تبھی۔ وہ پھر سے اس کا منہ بند کرا گئی، اور اگر کوئی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ ان دونوں کی گولڈن نائٹ تھی۔ موم یار، آپ لوگ یہ خیال ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ مطلب یار کیا؟ ایسے کیسے؟ میں کسی سے بھی منہ اٹھا کر شادی کر لوں؟ وہ بے اختیار غرایا تھا۔ اسے عادت نہیں تھی یوں بولنے کی، مگر اب اس کے ضبط سے کھیلا جا رہا تھا۔ شاہ، مجھے وہ لڑکی بے حد پسند آئی ہے۔ بیٹا ایک دفعہ دیکھ لو نا پلیز۔ اسمارا شاہ اس کی منت کرنے لگی، جب وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ مام، آپ یہاں کس کی شادی پر آئی ہیں؟ تو پلیز وہ انجوائے کریں نا، پلیز۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اپنے لہجے کو بمشکل قابو میں رکھ سکا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حشر بگاڑ دے۔ دیکھو شاہ، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، سمجھ لو یہ بات۔ اسمارا شاہ اسے صاف لفظوں میں وارن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے اپنی مٹھیاں بھیجتا خود پر قابو کرنے لگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ڈائن کو۔ وہ اپنے خیالات میں اس لڑکی کو مخاطب کرتا اپنے دانت کچکچانے لگا، جو اس کی ماں کو امپریس کر چکی تھی۔ مزید قابو نہ رکھتے وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ کا مکہ بنا کر مارتا۔ آخر میں ہلکا سا چیخا تھا جب آس پاس سے گزرتے لوگوں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ جو اکیلا جلتا کڑتا کافی دلکش لگ رہا تھا،
اس کا غیر معمولی حسن اسے محفل کی نظروں کا مرکز بنائے ہوئے تھا، مگر وہ اس سب سے انجان اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، جبکہ دماغ میں چلتی وہ لڑکی اس کا بی پی ہائی کر رہی تھی جو ابھی اس نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ بیٹا بات سنو، اسمارا شاہ جو کب سے اسے جان وارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، بالآخر اسے مخاطب کر گئی، جو ایک خاتون کے پاس بیٹھی دھیمی آواز میں اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ آنکھیں ارد گرد گھومنے کے بجائے صرف خاتون پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ انہیں بہت معصوم لگی تھی، بہت کم عمر اور سب سے الگ۔ جی آنٹی جی، وہ فوراً سے اس کے پاس آتی ہچکچاتے لہجے میں پوچھنے لگی، جب اسمارا شاہ اس کی مٹھاس بھرے لہجے پر فدا ہوئی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی آواز سن کر انہیں اپنی پسند پر مزید رشک ہوا۔ جب ان کی بات پر وہ گھبرائی، کوئی انجان خاتون اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ جی، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، جب وہ مسکرا کر اسے پاس بٹھا گئی۔ نام کیا ہے میری بیٹی کا؟ وہ اس کا ڈر اور گھبراہٹ سمجھ کر محبت سے پوچھنے لگی، جب ان کے لہجے میں زرداج ماں جیسی مٹھاس اور چاشنی دیکھ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی مسکرا دی۔ حورین خانزادہ، وہ سر نیچے کر کے دھیمی سی آواز میں بولی۔ جب اس کا نام سن کر اسمارا شاہ مزید خوش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح نام رکھا ہے تمہاری ماں نے تمہارا، واللہ کیا خوبصورت نام ہے، ماں قربان ماں واری۔ اس کا ماتھا چومتی اپنی محبت کو مزید قابو میں نہ رکھ سکی، جبکہ حورین ان کی بات سنتی اداس ہوئی تھی۔ مگر یہ نام تو میری بوا نے رکھا ہے، وہ معصومیت سے انہیں بتانے لگی۔ جب اس کی بات پر اسمارا شاہ ٹھٹکی، کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی، بوا نے کیوں رکھا نام بچی کا؟ کیونکہ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا نا، اور حویلی والوں نے مجھے بوا کو دے دیا تھا۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہیں جواب دینے لگی۔ جب اس کے لہجے میں چھپے درد اور امڑ آتی معصومیت کو دیکھتی، وہ بے ساختہ سے گلے لگا گئی۔ میری جان، اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ حورین تو اس عورت کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا تھا سب؟ وہ سمجھ نہ سکی، مگر جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ شاہ حویلی میں داؤد شاہ اور ان کی بیوی رہتے تھے، جن کے 2 بچے تھے، اسلان شاہ اور مائزہ شاہ۔ اسلان شاہ جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، 29 سالہ خوبرو شخص، 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری ہری اور ذہین آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، انابی لب جو ہمہ وقت بھیجے ہی رہتے تھے، چاکلیٹی بیئرڈ اور گال پر پڑنے والے گہرے گڑھے۔ وہ سر تا پیر قیامت تھا، ایک دلکش خوبرو شہزادہ، کسی ریاست کا ظالم شہزادہ جسے دل رکھنا نہیں آتا تھا، جس کے لیے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ مائزہ شاہ 17 سالہ خوبصورت دوشیزہ، سرخ اور سفید رنگت، بھوری آنکھیں، چھوٹی تیکھی ناک، گلابی لب، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، اور چہرے پہ ہر وقت شرارتی مگر شیطانی چمک جو ہر الٹا کام کرنے کے بعد آتی تھی۔ وہ شاہ حویلی کی رونق تھی، ان کا سکون، ان کا مان تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے؟ علیزے نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا، جو اس کی بات پر اپنے بال جھٹکتی کہکا لگا گئی۔ یار، اس وقت ماما نے ڈانٹ کر بھیجا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا پیار بٹول لوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے کہنے لگی، جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، تو بہت کمینی ہے ہوری، ذلیل عورت۔ وہ اس کو ایک جھانپڑ مارتی اسے شرم دلانے لگی، جو سنیکس کھاتی ہنستی جا رہی تھی۔ کل وہ بختو کی بیٹی کے فنکشن پر اپنے کپڑے خراب کر چکی تھی، جس کو دیکھتے غزل خانزادہ یعنی حورین کی اماں نے اسے جھڑکا تھا، اور اسی موڈ آف کی وجہ سے وہ باہر آ کر بیٹھی تھی تاکہ عورتوں سے پیار بٹور سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر جیسا پیار اسے اسمارا شاہ سے ملا تھا، وہ دیوانی ہو گئی تھی اس خاتون کی۔ خانزادہ حویلی میں ابراہیم خانزادہ کا راج تھا، جن کی بیگم زرتاج خانزادہ تھی۔ ان کو اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا تھا، مرجان خانزادہ، حاکم خانزادہ، دل نواز خانزادہ۔ مرجان خانزادہ کی 2 اولادیں تھیں، اسفند یار خانزادہ، حورین خانزادہ۔ اسفند جو کہ 31 سال کا تھا، جبکہ حورین 19 سال کی تھی۔ اس کے بعد تھا حاکم خانزادہ، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ابراج خانزادہ، جو اسفند کا ہم عمر اور جگری دوست تھا۔ اس کے بعد تھے دل نواز خانزادہ، جن کی ایک ہی بیٹی تھی، علیزے خانزادہ، جو حورین کی ہی ہم عمر تھی۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب اسلان کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ داؤد صاحب نے ابرو اچکاتے سوال کیا تھا۔ دونوں کے پاس وہ مختصر سا جواب دیتا وہاں سے جانے لگا۔ جب اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے داؤد صاحب نے اسے پکارا، ناشتہ کرو آ کر۔ اس سے بات میں بات کرنے کا سوچتے ناشتے کی آفر کر گئے۔ جب اس نے خون آشام نظروں سے ٹیبل کو گھورا، میں باہر کر لوں گا،
اور یہ ناشتہ آپ اپنی بیگم کی چہیتی کو کروائیے گا، اس کے یہاں آنے کے بعد مجھے ضرورت نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی بات پر اسمارا شاہ نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی چہیتی؟ معائزہ اور داؤد صاحب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا جب وہ لمبی گہری سانس بھرتی انہیں کل کی ساری رودات سنا گئی۔ اوہ تو یہ بات ہے، معائزہ نے سیٹی بجاتے اشتیاق سے پوچھا، جس پر اسمارا شاہ سر ہلا گئی۔ مما آج ہم بھابھی کے گھر چلیں گے، جلدی شادی کر لیتے ہیں، پھر لالا کو سیدھا کرنا میرا اور بھابھی کا کام ہوگا۔ معائزہ نے کچھ سوچتے چٹکی بجاتے انہیں مشورہ دیا تھا، جس پر وہ دونوں کافی مطمئن بھی تھے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، جنہوں نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ ایک پل کو اسمارا شاہ بھی گڑبڑا گئی۔ آ گیا یاد کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگے جب معائزہ مسکراہٹ ضبط کرتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ایک دفعہ تو دل چاہا تھا کہ اٹھ کر چلی جائے، لیکن وہ یہ مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بے شرمی سے وہیں بیٹھ رہی، جبکہ اس کی موجودگی پر داؤد صاحب اندر ہی اندر کلستے پہلو بدل کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ ان کی بے بسی دیکھ معائزہ کا دل چاہ رہا تھا قہقہے لگائے۔ ماشاءاللہ آپ کتنی پیاری ہیں یار، پلیز آپ لوگ انکار نہ کریں نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ حرین کو گلے لگاتی محبت سے بولتی ان سب کو ہنسا گئی، جو اس کی بچگانہ حرکتوں پر تب سے مسکرا رہے تھے۔ دیکھیے بہن جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ابھی ہماری حور بہت چھوٹی۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم صاحب کوئی جواز پیش کرتے معائزہ انہیں ٹوک گئی۔ 2 منٹ پلیز، صرف 2 منٹ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتی اندر داخل ہوئی۔ اسفندیار کے ماتھے پر بل ڈلوا گئی۔ سفید کلر کے سوٹ پہ ملبوس، کاندھوں پر اجرک ڈالے، وہ پورے ماحول پر لمحے میں چھا گیا، جبکہ اس کے کولون کی مہک سب کے نتھروں سے ٹکرائی۔ اس کی موجودگی سے سب کو آگاہ کر گئی۔ آپ کی بات کاٹنے پر معذرت دادا، لیکن آپ اس حوریا حورین حوری کچھ بھی بلا لیں، لیکن حور نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی سب کو متجسس کر گئی۔ کیوں؟ حور کیوں نہیں؟ علیزے نے متجسس ہوتے اشتیاق سے پوچھا تھا، جب اسفند نے اس کی جلد بازی پر ابرو اچکاتے اس محترمہ کی طرف دیکھا تھا جو کافی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ حور میں اور لالا بولیں گے اسے، اور ہم دونوں بہت پوزیسو ہیں، سو پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ وہ ان کے اقرار انکار سے پہلے ہی اسے اپنی بھابھی بتاتے اپنی پوزیسونیس سے بھی آگاہ کر گئی، جبکہ اس کی بات پر باقی سب نے پل کو منہ کھول کر اسے دیکھا، جبکہ اسمارا شاہ سے چپ کروانے کو تڑپ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اسے یہاں لانے پر بے حد شرمندہ ہے۔ ہاں یار، یہ تو مزے ہو گئے۔ علیزہ اس کی بات سن کر اپنا منہ بند کرتی فوراً سے کھلکھلاتی بولی۔ اس کی نظر فی الحال اسفند یار پر نہیں پڑی تھی، تبھی وہ یوں کھلکھلا رہی تھی۔ اپنا گلا کونکارتا وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ سب کی نظریں ایک پل کے لیے اس شاندار مرد کی جانب اٹھی تھیں، سوائے علیزے کے، جس نے معائزہ نے فوراً سے نوٹ کیا تھا۔ آپ دونوں ناراض ہو کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھ لیتی جب اس کے اچانک سوال پر علیزے نے گڑبڑاتے سب کی طرف دیکھتے اسفند یار کو دیکھا تھا، جو خود ماتھے پر بل ڈالے اس چھوٹی پٹاخہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، علیزے بمشکل جواب دے سکی، ورنہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ اچھا آپ لوگ سوچ کر بتائیے گا، لیکن پلیز ذرا جلدی، ہمیں انتظار رہے گا۔ مزید کچھ دیر گفتگو کے بعد اس کے سارے شکوک و شبہات سے دور کرنے کے بعد اسمارا شاہ نے اجازت چاہی، جبکہ معائزہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ یار مجھے کوئی روک لے پلیز۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتی ہونٹ لٹکار کر بولتی کافی کیوٹ لگی تھی، جبکہ اسمارا شاہ نے اب کی بار اس کے سر پر تھپڑ مارتے آگے چلنے کا کہا تھا۔ یار مما کہیں تو عزت رکھ لیا کریں۔ وہ سب کے سامنے تھپڑ پڑنے پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، آج گھر چلو ذرا ایک دفعہ، اس کے کان کے پاس بولتی اسے دھمکا گئی، جب معائزہ نے تھوک نکلتے سب کی طرف دیکھا جو اسے ہی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوکے، سب اپنا خیال رکھیے گا، اور حرین بھابھی کا بھی، اور پلیز میں اس حویلی میں دوبارہ اور پھر بار دوبارہ آنا چاہوں گی، سو پلیز انکار مت کریے گا۔ وہ ایک آخری منت کرتے علیزے اور حرین کے گال پر لب رکھتے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ اسفند یار نے یہ منظر قہر برساتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کم آن، وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ اندر سے آتی اس کی گھمبیر آواز پر وہ لب تر کرتی اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے وہ شرٹ لیس کھڑا اپنے وجود کی نمائش کر رہا تھا۔
اپنی بے لگام نظروں کو قابو کرتے وہ یہاں وہاں دیکھتی، آگے کی طرف بڑھتی، اس کی سائڈ ٹیبل پر بھاپ اڑاتا مگ رکھتی، واپس جانے لگی۔ جب اس کی پکار پر بے ساختہ وہ ٹھٹکی تھی، یہاں وہ صوفے پر بیٹھتا، اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھتا، اسے اپنے قریب بلانے لگا۔ جب اس کے ارادے اور موڈ دیکھتے علیزے خود کو کوسنے لگی، کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں آنے کی؟ مجھے کام ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بہانہ گھڑتی، وہاں سے جانے کو بےتاب تھی۔ جب اس کی سخت آواز پر وہ رہانسی ہوئی، سنا نہیں تم نے؟ یہاں قریب آؤ اور کافی کا مگ لے کر آؤ۔ اب کی بار اس کو سخت مزاجی سے حکم دیا تھا، کیونکہ نارمل لہجہ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا، اسے راس آتی ہی نہیں تھی نرمی۔ اس کی بات سنتے وہ دل ہی دل میں جتنی دعائیں آتی تھیں ساری پڑھتے ہوئے کافی کا مگ لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ سر ہلاتا اس کو اور قریب آنے کا اشارہ کر گیا۔ پلاؤ، اگلا حکم واللہ قیامت تھا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے کافی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ جی میں؟ وہ لب تر کرتی، روحاں سے لہجے پر قابو پاتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ نظریں اٹھاتا اسے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اور کوئی نظر آ رہا ہے یہاں؟ یہاں وہاں دیکھتے اس کی عقل پر چوٹ کی تھی۔ جب وہ گڑبڑاتی نفی میں سر ہلانے لگی، پلاؤ پھر؟ اس کا نفی میں سر ہلتا دیکھتے دوبارہ سے اسے حکم سنایا تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک پلائے گی نہیں جان نہیں چھوٹے گی۔ تبھی تھوک نکلتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی دیکھتی مگ اس کے منہ کی جانب کرنے لگی۔ جب وہ رک گیا، کس نے کہا ایسے پلانے کو؟ اس کی کلائی تھامتا اس سے پوچھنے لگا۔ جب اس کی بات پر علیزے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، اب اگر مگ سے نہیں پلائے گی تو کیا ہاتھوں میں بھر بھر کر پلائے گی؟ وہ دل میں سوچتے اس اکڑ کے پتلے کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ جب اس کی اگلی بات پر اس کا دل چاہا اپنی ہی بنائی گئی کافی میں زہر ڈال کر خود ہی پی لے۔ خود پلاؤ، وہ اس پر کمرے کی چھت گراتا سکون سے بولا تھا، جبکہ علیزے کو جیسے کھڑے کھڑے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی آنکھیں آخری حد تک کھولتی اس سے پوچھنے لگی۔ جب اس کے یوں حیران ہونے پر وہ ابرو اچکا گیا، مگر پھر اس کی معصومیت کی آڑ میں چھپی علیزے کی طرف دیکھتا افسوس سے سر ہلا گیا۔ بالکل وہ نہیں جانتی ہوگی کہ منہ سے کافی کیسے پلائی جاتی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ سے مگ لے کر کافی کا گھونٹ بھرتا اگلے ہی پل اس کے لبوں پہ چھوڑ گیا۔ پل کا کھیل تھا اور علیزے سمجھ نہ سکی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس کا ایسا روپ؟ وہ تو مشکل سے اس کو ماتھے پر کس کرتا تھا، تو پھر آج کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ آنکھیں میچ سے سوچنے لگی، سب کے دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب بھلا وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سب تو اس نے بس موویز اور ناولز میں ہی اچھا لگتا تھا۔ اللہ جی کہاں پھنسا دیا؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے شکوے کرتی اپنی جان بخشی کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ وہ مکمل مدہوش ہوتا اس کے لبوں پر مصروف تھا۔ اب تم پلاؤ گی مجھے ہر گھونٹ ایسے ہی، اور یہ تمہاری سزا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بکھیر گیا تھا۔ اس پہ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بے یقینی اور حیرت کی زیادتی سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ جی اس ہی، میں نے نام لینے کو نہیں بولا، جلدی کرو میری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے یوں اٹکنے پر بد مزہ ہوتا دانت کچ کچاتے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ جرت بھی مت کرنا بیگم۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرتا اس کے کان میں سنسنی بکھیر گیا۔ وہ جھنجھلا کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی، اسے زہر سے بھی بری لگی تھی۔ نہیں پلاؤ گی؟ وہ اب کی سنجیدگی سے اسے چھوڑتا سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے تاثر پل بھر میں بدلے تھے، خمار میں بہکتی آنکھیں اب سنجیدگی سے لبریز تھیں۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اسے کہتی، اپنی نظریں یہاں وہاں گھماتی، اپنے چہرے پر ہاتھ ٹکا کر چہرے کی لالی کم کرنے لگی۔ اوکے، وہ سر خم کرتا اس کا دیا گیا نام وصول کرتا، اس کی گردن سے پکڑ کے پل بھر میں باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر پٹک گیا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا کہ وہ اس کے بستر پر پڑی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے باہر کو ابلی، جبکہ اسفند اس پر پوری طرح سایہ فگن ہوتا
اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ اسفن، ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ کچھ پل اس کے لبوں پر قہر ڈھالنے کے بعد وہ غضب ناکی سے بولا تھا، جبکہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ واللہ وہ اس وقت کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسفن چھوڑے مجھے، اس کے بہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتی بری طرح سے مچلی تھی، جب وہ بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوش اڑا رہا تھا۔ شش، ایک آنسو نہیں، حق وصول رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا، اس کے آنسوؤں پر چوٹ کرتا اسے جتا گیا، جب علیزی نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات دیکھتی وہ شرمندگی کے مارے آنکھیں موند گئی۔ کیسا بے باک شخص تھا یہ، وہ دل میں سوچتی اپنے رہا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں کافی پلا دیتی ہوں، وہ دل کڑا کر کے بولتی اس سے جان چھڑانے کو تھی، جب اس کی بات پر ابروج کھا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے داد دے رہا ہو۔ او واقعی؟ وہ جان بوجھ کر کافی حیرت سے بولا تھا، جب اس کی ایکٹنگ پر علیزے کا دل چاہا اس کو شوٹ کر دے۔ جی ہاں، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتی فوراً سے ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ اتنا مشکل کام تھا اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا۔ واللہ، وہ سر جھٹک گئی۔ لیکن مجھے اب پینا نہیں، کھانا ہے۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے انگ انگ سے بے باکی ٹپک رہی تھی، جبکہ علیزہ اب رو دینے کو تھی۔ اس شخص کو آج کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو کبھی اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ ان کے نکاح کو 4 سال ہونے کو تھے، مگر پہلی بار شوہر کا یہ روپ دیکھتی اس کی جان جا رہی تھی۔ لعنت علیزہ، کیوں آئی اس کے کمرے میں؟ ہائے اللہ، اب میں خود سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی اپنے آپ پر لعنت بھیجنے لگی، جبکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ پاگل ہوتا اس پر سے اٹھ گیا۔ واللہ، اگر وہ اس پر سے نہ اٹھتا تو آج وہ لڑکی یقیناً اس کی منکوحہ سے بیوی کا سفر طے کر جاتی۔ پلاؤ کافی؟ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا بولا تھا، جب وہ فوراً سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھنے لگی، مگر اپنی حالت دیکھتی وہ چیخ مارتی مقابل کے سینے میں چھپی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھتے اسفندیار نے اپنے لب دباتے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ ان کے نازکی محسوس کرنے کے بعد اس نے خود پر کیسے قابو پایا تھا۔ کپڑے اٹھا کر اسے پہناتا اس کو شرم سے دوہرا کر گیا۔ وہ نظریں جھکاتی صوفے کی طرف بڑھتی، کافی کا مگ اٹھا کر اس کے قریب آئی تھی۔ ٹھنڈی ہو گئی، اسے بتانے لگی، جس کو گہرے استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، کوئی بات نہیں، تمہارے منہ سے تو کچھ بھی چلے گا، وہ لب کا کونا دباتا بولا تھا، جب اس کی گہری زومائنی بات پر وہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی شرٹ میں اسے کافی کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اسفند کا دل چاہا قہقہ لگائے۔ وہ ایک گھونٹ بھر کر منہ کے زاویے بگاڑتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو ابروج کھا کر اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتی اس کے لبوں سے لب جوڑ گئی، مگر یہ کیا؟ کافی تو اس کے منہ میں آئی ہی نہیں۔ کافی کدھر گئی؟ 2 گھونٹ خود کے حلق میں کچھ بھی اترتے نہ دیکھ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، جب وہ انگلیاں مروڑتی سر جھکا گئی۔ میرے اندر چلی گئی، خود ہی، میں نے روکا بھی، وہ روحانسی ہوتی اسے بے بسی سے بتانے لگی، جبکہ اسفند کا فلک شگاف قہقہ گونجا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اس پل وہ اسے کافی معصوم لگی تھی۔ اوکے، میں سکھاتا ہوں۔ وہ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتا اسے سکھانے لگا۔ یوں گھونٹ لے کر اپنے منہ میں ہی رکھنا ہے، اور پھر منہ کو میرے لبوں سے جوڑ کر مجھ میں ڈال دینی ہے۔ جتنے مزے سے اسفند نے اسے بتایا تھا، اتنے مزے سے علیزہ نے یہ بالکل نہیں سنا تھا۔ پلیز رہنے دینا، اس کی منت کرنے لگی، جب اسفند نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرا آپشن بھی تھا تمہارے پاس، مگر تمہیں نے یہ چوز کیا ہے۔ وہ کاندھے اچکا گیا، جبکہ علیزہ اس کے ظلم پر آنسو پیتی کافی کا گھونٹ بھرتی اس کے لبوں کے قریب لاتے اچانک سے چہرہ پیچھے کر گئی۔ یہ پھر سے اندر چلی گئی۔ کافی پھر سے اپنے حلق میں جاتے دیکھ اسے بتانے لگی، جس نے اب کی بار غصے سے اسے گھورا تھا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ کیا بچی ہو
جو ایک کافی نہیں پلائی جا رہی؟ وہ غصے سے کافی بدتمیزی سے بولتا، جبکہ لیزے اس کی اونچی آواز پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا، جبھی وہ فوراً سے ایک اور گھونٹ بھرتی، بنا سانس لیے اس کے لبوں سے لب جوڑتی۔ اس کی شادی کوئی پسند سے نہیں ہوئی تھی، دونوں کا نکاح ارینج تھا، جو کہ دادا جان کی مرضی سے ہوا تھا اور دونوں نے دل سے قبول کیا تھا، مگر اسفند کے اندر کے جذبات اب بدل رہے تھے، جبکہ علیزے نکاح کے بعد سے اس کی محبت میں لپٹی، اس کی محبت کے انتظار میں تھی، جس کا ہلکا سا ڈیمو دیکھتی وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا سوچا ہے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ خان حویلی میں سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، سوائے علیزے اور حورین کے۔ جب داجان کا گلا کنگارتے یہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اچھے لوگ ہیں، اچھا خاندان ہے، سب سے بڑی بات ان کی بھی ایک بیٹی ہے جو مجھے کافی پیاری لگی۔ کیا کہتے ہیں اپنے ابراج کے لیے؟ سمیہ خان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے آخر میں حاکم خان سے پوچھا تھا، جبکہ مرجان خان اور باقی سب بھی ان کی بات سے متفق تھے۔ بالکل، بہت ہی پیاری بچی تھی، بس پھر کر لیں تیاریاں شروع۔ وہ ان کو اجازت دیتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے جب اسفند خان کی بات پر وہ رکے۔ مجھے رخصتی بھی چاہیے، وہ نہایت بے شرمی سے بولا تھا۔ آج رخصتی مانگتا مرجان خان کو سخت زہر لگا تھا۔ شکل ہے تمہاری رخصتی والی؟ اس کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگے، جب اسفند خان نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کے سچ چہرے کے ساتھ 2 بچے تو میرے تو ماشاءاللہ 20 ہو سکتے ہیں۔ وہ بنا ان کی بات کا برا منائے کاندھے اچکا کر بولتا، ان کا پارا ہائی کروا گیا۔ دیکھ رہی ہو اپنی نافرمان اولاد؟ جب کوئی جواب نہ بن پایا تو بے ناپ مچھلی کی طرح تڑپتے اپنی بیگم کو شکایت لگانے لگے، جو ان کی بات سنتے بے ساختہ ہنسی تھی، جبکہ باقی سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے، کیونکہ ان دونوں کا سلوک کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تھک جاتے مگر انہیں ایک نہیں کر سکتے تھے، جبکہ داجان اسے خفیہ اشارہ کرتے آنکھیں جھپکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اسفند خان نے ان کا اشارہ سمجھتے اپنی امٹ کر آنے والی ہنسی کو بمشکل دبایا تھا، جبکہ مرجان خان اس کا شیطانی چہرہ دیکھتے اپنی بیگم کی طرف خفا نظروں سے دیکھنے لگے، جو مسکراہٹ دباتی اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ کچھ دن بعد آج ان دونوں بہن بھائیوں کی بارات تھی۔ اسفند کی بات مانتے ہوئے داجان نے اسفند کی شادی کی تیاریوں کا بھی حکم دیا تھا، جس کو سنتے ہی اسفند اندر تک سرشار ہوا تھا، جبکہ علیزے نے رو رو کر سر گھر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شخص کتنا بے باک ہے، اور اس رات کی بے باکیاں یاد کرتی وہ مر جانے کو تھی۔ نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ وہ بارات کے لیے تیار ہوتے دلہن بنے ہوئے بھی روتی جا رہی تھی، جبکہ باقی سب اس کو خاموش کروانے کے چکر میں خود بھی روحانسے ہوئے تھے۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ عشا خان یعنی علیزے کی والدہ نے اب کی بار غصے سے پوچھا تھا، جب وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں کروں شادی؟ اپنے اس بھانجے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ اس رات پتہ ہے کیا حال کیا تھا میرا؟ ان سب کو اپنی سائیڈ نہ لیتے دیکھ وہ ان سب کو اس کی اصلیت بتانے کا فیصلہ کر گئی۔ جب اس کے منہ سے راز سنتے وہ سب سمجھ گئی تھی، تبھی کانوں کی لو تک سرخ پڑتی اسے دپٹتے چپ کروا گئی۔ جب انہیں پھر سے خود پر چڑھائی کرتے دیکھ وہ مزید رونے لگی۔ میں نہیں کروں گی شادی مما، میں نہیں کروں گا شادی مما، میں چلا جاؤں گا سب چھوڑ کر۔ وہ غصے سے تیار ہوتا اپنی ماں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا، جب وہ بنا اس کی بات سنتی اسے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنا حسین لگ رہا ہے میرا بچہ، پر میری حورین زیادہ پیاری لگ رہی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی بولی تھی، جو حورین کے نام پر اپنے چہرے کے تاثرات بے حد گندے کر گیا۔ اسے اپنی ہی بیوی سے جیلسی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بنا اس کے مد مقابل آیا اس کی ماں کو اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کافی اٹیچ تھا، تبھی وہ ان کو خفگی سے دیکھتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا، جب وہ ہنستی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کس بات کا رونا مچایا ہوا ہے؟ وہ جب سے محسوس کر رہا تھا کہ جب سے علیزہ کو اس کے پاس لا کر بٹھایا ہے تب سے وہ سسک رہی ہے۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ تو خوش ہوں گے نا، دل کی خواہش جو پوری ہو گئی۔ وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کے غصے بھری نگاہیں دیکھتے وہ ابروج کھا گیا۔ آف کورس خوش تو ہوں میں، آخر ایک کٹے پروں والی کبوتری جو میرے ہاتھ آئی ہے میری دسترس میں، جس کی ہر سانس پر اب سے اسفند خان کا راج ہوگا۔ وہ سرشار لہجے میں بولتا علیزے کے منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ کٹے ہوئے پر ہوں گے آپ کے، میں نہیں آؤں گی آپ کے راج میں،
اپنی خوش فہمیاں اپنے پاس رکھے مسٹر اسفند خانزادہ، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی اسے کہنے لگی۔ اس کے سخت لہجے پر لب بھینچتا اپنی ہنسی قابو کرنے لگا۔ اوکے مائی لو۔ رخصتی کے بعد تو مینڈگی کو بھی زکام ہو گیا، وہ اسے پھر سے چھیڑ گیا، جبکہ اب کی بار علیزے کی بس ہوئی تھی۔ مما! وہ وہیں پر پیر پٹکتی چیخی۔ جب اس کی چیخ پر اسفند خانزادہ نے بوکھلاتے اسے دیکھا جب رونا شروع کر چکی تھی، وہ حیران ہوا کہ وہ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے، جبکہ سب عورتیں اس کے قریب آئیں۔ کیا ہوا چندا میری جان، کیا ہوا؟ اس جیسی کئی آوازیں وہاں ابھری تھی جب وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ مینڈگی، کبوتری، یہ سب کیا ہے؟ کیسے کیسے ناموں سے بلا رہے ہیں یہ مجھے؟ وہ روتے ہوئے اسفند کا بھانڈا پھوڑ گئی، جو اس کے سچ بتا دینے پر آنکھیں پھیلا گیا۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ کیا واقعی وہ سب کو بتا چکی تھی؟ مطلب پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، جو خود بھی اب شرمندہ سی تھی۔ پھٹے منہ تمہارے! حورین جو خود دلہن تھی اپنی پوزیشن کا لحاظ کیے بنا اس کے چیخنے پر اس کے پاس آئی اور اس کے یوں سسکنے پر اسے غصے سے دیکھتی پھٹے منہ کہتی واپس کو مڑی تھی۔ تمہارے پہ ڈبل دلہن بننے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ علیزے جو پہلے تپی تھی اس کے پھٹے منہ کہنے پر مزید چڑی جب حورین اس کی بات پر واپس مڑی۔ ہاں تم نے تو جیسے بہت کر لیا نا، ایڈیٹ کہیں کی۔ وہ سر جھٹکتی واپس مڑی جب علیزے نے اس کی پشت کو گھورا۔ ابھی سے پڑھائی ہوئی گئی ہے مما، وہ دل ہی دل میں دہائیاں دیتی اپنی حالت پر رونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کنٹرول کیے ان سب کو بددعائیں دینے لگی جو سب کے لیے مفید تھیں بقول اس کے۔ کیا ہوا تھا بھابھی؟ وہ واپس اپنی جگہ پر آئی تو مائزہ نے کافی پریشانی سے پوچھا، جبکہ اسلان نے اسے دیکھتے اپنی نگاہیں گھمائیں، جبکہ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پہ حورین نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، لالا نے اسے مینڈکی بول دیا تھا۔ وہ اسلان کے ساتھ بیٹھتی اسے حقیقت بتا گئی۔ عزت رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی بات پر مائزہ کھلکھلائی۔ واو، ان کی تو خوب جمے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی جب اسلان کے بڑبڑانے کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ پورا خاندان ہی بے وقوف ہے، وہ غصے سے بڑبڑاتا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جب حورین نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آپ سے کسی نے آپ کے خاندان کا انٹرویو نہیں مانگا جو آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ بہت طریقے سے اس کا منہ بند کروا چکی تھی جب اسلان شاہ نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورا تھا۔ اوہ شٹ اپ، میں تمہارے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بلبلا ہی تو اٹھا تھا۔ پوچھا کسی نے آپ سے؟ وہ آئی بروز کا کر بولتی اسے حیران کر گئی۔ اس چھوٹی سی ٹڈی کی اتنی ہمت! وہ غصے سے سوچتا پہلو بدل گیا۔ یہاں وہ اپنی بہن کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، جبکہ حورین نے دل ہی دل میں خود کو شاباشی دی تھی۔ بس سوری بس، دب کے نہیں رہنا۔ وہ خود کو سراتی گردن اکڑا کر بیٹھتی۔ اسلان شاہ کا موڈ سخت خراب کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں انٹر ہوا تو علیزے سب نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ اتار رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ غصے میں اپنی جولری کو ٹیبل پر پٹختی بولی جب اچانک وہ اسے تک پہنچا اور اس کے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ آپ کا ہوگا پاگل پن، دوبارہ میرے سے بات مت کیجیے گا۔ اپنی مرضی سے شادی کر لی، اپنی مرضی سے سب کر لیا، تو میری بھی مرضی جیسے مرضی اتاروں میں اسے؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ رو رو کر اپنے اندر جو غبار بھرا تھا وہ سارا اب نکلا تھا۔ نو نو نو، تمہارے وجود پر بھی کوئی حق نہیں ہے علیزے بی بی، یہ تو اسفند خان کی ملکیت ہے، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے جسم کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ اس کی گردن پر خراشے دیکھتا غرایا۔ جب اس کی غراہٹ سنتے علیزے نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں کرنی تھی شادی؟ وہ پل میں نرم پڑا تھا، اس کی کمر کے گرد رکھتا وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا پوچھنے لگا۔ مجھے پڑھنا تھا ابھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی ذرا سی نرمی تھی جو علیزے کو واپس سے شیرنی بنا گئی۔ تو پڑھو میری جان، کس نے منع کیا ہے؟ وہ اس لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے بولا جب علیزے سٹل ہوئی۔ اس کا انداز کافی بھایا تھا اس کے دل کو۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، یا شاید اب حالات کی وجہ سے اس سے محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ شادی کے بعد پڑھا نہیں جاتا، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں پڑھاؤں گا نا اپنی لیزے کو، آگے بولو۔ وہ دوبارہ سے اس کے لبوں پر گہرا بوسہ چھوڑتا پوچھنے لگا جب علیزے سر جھکا گئی۔
آئندہ اس جسم کے ساتھ یہ سب نہ کرنا۔ اس کی گردن پر بنی خراشوں کو لبوں سے چھوتا پاگل ہوا تھا، جبکہ علیزے گہرے گہرے سانس بھرتی خود پر کنٹرول کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ مزید بہکتا، علیزے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی رخ موڑ گئی۔ جب وہ ایک جست میں اسے اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، لیزے نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سارے ڈر مجھے دے دو اور خود مجھے اوڑھ لو، اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھتا اس کے لبوں سے چھوتا بولا تھا، جب علیزے نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی سپردگی کا اظہار کیا تھا۔ شکریہ متاع جاں، بے حد شکریہ، میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ، مجھے جھیلنے کا شکریہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا، اس کو لمحہ بلمحہ ہر پردے سے آزاد کرتا، خود بھی اس کی جیسی حالت میں آتا، اس کے انگ انگ پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ جب وہ ٹوٹتی بکھرتی اس کی باہوں میں سمٹ کر ہر چیز فراموش کر گئی تھی، کچھ پل اس کے وجود سے محبت کرنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتا اس کو اور خود کو ایک جان کر گیا۔ 2 آنسو تھے جو ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کی نگاہوں سے نکلے تھے، جنہیں وہ خانزادہ محبت سے اپنے لبوں کے ساتھ چنتا، اس کے کان کے قریب جھکتا، خود کو حرکت دینے لگا۔ تم سراپا محبت ہو جانے اسفند، تم میں سکون چھپا ہے، وہ سکون جو مجھے آج تک نہ ملا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس کو اور خود کو لذتوں کی انتہا پر لے جاتا، ساری دنیا سے غافل کر گیا۔ جب علیزے اپنے لیے سکون لفظ سنتی سرشار ہوتی، اپنے شوہر کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی، اسے مزید پرسکون کرنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کا سکون تھی، یہ چیز اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ یہ احساس ہی انوکھا تھا جس وقت اس کے انگ انگ سے اٹھ رہا تھا۔ کدھر؟ وہ اپنا تکیہ اٹھاتی جانے لگی جب اسلان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ٹوکا تھا۔ آف کورس صوفے پر، ورنہ روم میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک آپ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے لگتا ہے میری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی اور یہ سب بولتے اس کے چہرے پر ہلکا سا بھی دکھ نہیں تھا۔ شٹ اپ، یہاں بیڈ پر آ کر سو، جب شادی کر لی ہے تو یہ صوفہ مت کھیلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو کہتا اس کی کلائی جھٹکے سے کھینچتا اپنے برابر کر گیا۔ او 1 منٹ، یہ اتنا فری کس نے کیا آپ کو کہ آپ مجھے یوں کھینچو؟ وہ اس کے کھینچنے پر ماتھے پر بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی، جس کی بدتمیزی پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ اتنے بوڑھے کیوں ہیں؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا، شاید نہیں یقیناً وہ اس کی عمر پر چوٹ کر گئی تھی۔ زبان دراز لڑکیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اب کی بار مفتی صاحب بنا تھا۔ جب حرین نے ابرو اچکایا تو بد زبان شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عبدالباری صاحب؟ وہ ایک ابرو اچکاتی طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ جب اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا، کیا سوچا تھا اس نے کہ اس لڑکی کو دبا لے گا، مگر یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈرا دھمکا کر رکھے گا، مگر اس سے لگ رہا تھا کہ عنقریب وہی اس سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ واللہ کیا قسمت پائی تھی اسلان شاہ نے۔ سنو، تم شروع ہی سے ایسے بد زبان تھی؟ وہ جا کر صوفے پر لیٹی تو اسلان نے پہلو بدلتے اس سے سوال کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شروع ہی سے اتنے بڈھے اور بدرو قسم کے تھے؟ جواب پھر سے لاجواب آیا۔ کیا بکواس ہے، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتا تمہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے اٹھ بیٹھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا کیا؟ اس کے انداز میں اٹھ کر بیٹھتی بولی تھی، جب اسلان اپنا سر پکڑ کر پیچھے کو گراتا پاگل ہونے کو تھا۔ کہاں پھنسا دیا تھا اس کی ماں نے؟ میرے دوست کی بیوی اتنی اچھی ہے، سلجھی ہوئی۔ وہ واپس اسے طنز کر گیا۔ آپ کے دوست کے کرتوت اچھے ہوں گے نا، تبھی۔ وہ پھر سے اس کا منہ بند کروا گئی۔ اگر کوئی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ ان دونوں کی گولڈن نائٹ تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے کرتوت کیسے ہیں؟ وہ اکھڑ ہی تو گیا تھا اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر۔ آپ کا بل بلانا بتا رہا ہے کہ آپ مطلب اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ وہ کاندھے اچکا گئی جب اس کے یوں بولنے پر اسلان نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے اوندھے منہ ہوتے اپنا چہرہ تکیے میں دھسایا تھا۔ جب اس کو اپنی کمر پر کچھ لگتا محسوس ہوا، اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ حرین، جس کے پاس اس وقت موبائل کے علاوہ کچھ بھی مارنے کو نہیں تھا،
مگر بدلہ ضروری تھا، تبھی بنا ترس کھائے وہ موبائل اس کی کمر پر مار گئی۔ جب اس کے یوں تڑپ کر اٹھنے پر وہ ہاتھ چھاڑ کر دوبارہ سے لیٹی چادر سر تک اوڑھ گئی، جبکہ اسلان ایک نظر اس کو اور دوسری نظر زمین پر پڑے ٹکڑے ہوئے موبائل کو دیکھتا اپنے بال نوچ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس چڑیل کے ہوتے اسے نیند نہیں آنی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ آج کے بعد وہ بالکل بھی چین سے سونے والا نہیں تھا۔ تبھی وہ دل کو تسلیاں دیتا اپنے فیچر کو سوچتا آنکھیں موند گیا، ایک نظر اس پر بھی ڈالی جو شاید سو چکی تھی۔ اپنے چہرے تک چادر لیے وہ اپنا مکمل وجود چھپائے ہوئے تھی، جبکہ اسلان نے اسے دیکھتے سر جھٹک کر اپنا دھیان نیند کی طرف مرغوب کیا تھا۔ علیزہ خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی جس کے شوہر نے اسے پڑھنے کی اجازت دلوائی تھی، ورنہ اس کی ساس نے دبے لفظوں میں اعتراض بھی اٹھایا۔ اس کی شادی کے بعد پڑھائی جاری رکھنے پر اسفند نے سب کے منہ بند کر دیے، یہ کہہ کر کہ جس کی اپنی خواہش ہے کہ علیزہ آگے پڑھے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے برابر اپنی ٹکر کی بیوی چاہتا ہے۔ اس نے کسی بات کا الزام علیزہ پر آنے نہیں دیا تھا، وہ اسے مکمل سپورٹ کر رہا تھا۔ آج شادی کے دوسرے ہفتے اسے یونیورسٹی خود چھوڑنے جا رہا تھا۔ سب نے کہا علیزہ ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، پر وہ نہ مانا، کیونکہ جب وہ اپنی ذمہ داری پر اسے پڑھا رہا ہے تو اس ذمہ داری کو خود اٹھانا چاہیے۔ علیزہ بے انتہا خوش تھی اس کے ساتھ جاتے ہوئے۔ واپسی میں خود لینے آؤں گا، بس آخری کلاس کے وقت میسج کر دینا یاد سے۔ اسفند کی بات پر علیزہ مسکرا کر بولی ٹھیک ہے، اور وہ اس کے نزدیک ہو کر اس کا ماتھا چوم گیا۔ اللہ حافظ جان، یاد سے کال کرنا مت بھولنا، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر علیزہ گاڑی سے نکل گئی۔ علیزہ تو پورا دن یونیورسٹی کی رنگینیوں میں مصروف رہی۔ اس کے ذہن سے اسفند کی بات نکل گئی۔ جس وقت اس نے کال کی تب شام کے 4 بج رہے تھے۔ اسفند نے حیرت سے پوچھا اب تک تمہاری کلاسز چل رہی ہیں؟ جس پر علیزہ مزے سے بولی نہیں، کلاسیں تو 3 بجے ختم ہو گئی تھیں، پر اب جا کر میں فری ہوئی تو تب کال کر رہی ہوں۔ اسفند تعجب سے بولا علیزہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جیسے ہی تم فری ہونے لگو مجھے بتا دینا۔ تم 1 گھنٹے سے یونیورسٹی میں کیا کر رہی تھی اگر کلاسز ختم ہو چکی تھیں؟ علیزہ نے سکون سے جواب دیا میں تو اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی تھی، اب فری ہوئی تو آپ کو کال کی ہے۔ اوکے آ رہا ہوں۔ اسفند نے ضبط سے کال کاٹ دی۔ اس دن اسفند علیزہ کو گھر پہنچانے میں شام کے 6 بج گئے۔ جب اس کی ساس نے کہا اب گھر کی بہو 6 بجے گھر آیا کرے گی، خانزادہ ہاؤس میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ علیزہ کو بے انتہا شرمندگی ہوئی ان کی بات سن کر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسفند بولا سوری مام، میں لے گیا تھا اسے لنچ پر، پھر مجھے تھوڑی شاپنگ بھی کرنی تھی۔ انہوں نے جواب میں کہا اچھا، مجھے تو کوئی شاپنگ بیگ نظر ہی نہیں آ رہا تم دونوں کے ہاتھ میں۔ علیزہ جس نے مشکل ہی سے سکون کا سانس لیا تھا، اسفند کی بات سنبھالنے پر اب دوبارہ اپنی ساس کے سوال پر تھوڑی سی گھبرا گئی، پر اسفند تو شاید ہر چیز کے لیے تیار تھا، اسی لیے سکون سے بولا مما مجھے میری پسند کی چیز ملی ہی نہیں، اسی لیے دونوں خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ سچ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، پلیز علیزہ 1 کپ چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ۔ علیزہ نے کہا جی ابھی لاتی ہوں، آپ جائیں کمرے میں۔ اسفند آگے بڑھ گیا اپنے کمرے کی طرف، جبکہ علیزہ وہیں صوفے پر پرس کتاب رکھ کر کچن کی طرف جانے لگی تو ایک دم سے اس کی ساس نے کہا تم بھی تھک کر آئی ہو، جاؤ کمرے میں تم دونوں کے لیے چائے بھیج دیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں فکر تھی علیزہ کے لیے۔ میں کر لوں گی، علیزہ نے نرمی سے کہا۔ مجھے اچھا لگا علیزہ کہ تم اتنا تھک کر آئی ہو پھر بھی اپنے شوہر کے ایک دفعہ کہنے پر کچن کی طرف جا رہی ہو اس کا کام کرنے۔ اب مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر اور گھر سے غافل نہیں رہ سکتی۔ شاباش، کمرے میں جاؤ، میں تم دونوں کے لیے چائے بھیجتی ہوں۔ علیزہ مسکرائی ان کے انداز پر اور دل ہی دل میں اسفند کی شکر گزار ہوئی جس نے اسے بچا لیا کام کا کہہ کر۔ علیزہ کے وہیں کھڑے رہنے پر اس کی ساس دوبارہ بولی اب اتنا ظالم تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی تھکن نظر آئے گی اور تمہاری نہیں؟ شاباش، تم جاؤ آرام کرو، تم بھی تو میری بیٹی ہو۔ میں ابھی تم دونوں کے لیے چائے بھیجتی ہوں کمرے میں۔ وہ ان کے پاس اس محبت بھرے انداز پر ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا اور یوں وہ اپنا سامان لے کر کمرے میں آ گئی۔ آتے ساتھ ہی اس نے بیڈ پر ٹیک لگائی، اسفند کو دیکھا جس نے شرارت سے کہا چائے بن گئی تمہاری؟ اس لمحے اس نے بیڈ کے دوسری طرف اپنی چیزیں پھینکی اور دوڑ کر اس کے گلے لگی اور شدت سے بولی تھینک یو سو مچ اسفند، آپ نے مجھے بچا لیا اور مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا
جبکہ آپ مجھے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جیسے ہی فری ہوں آپ کو بلا لوں، اور اب مجھے احساس ہو گیا کہ شادی شدہ لڑکی کو صرف شوہر کو نہیں گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے آئندہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ آپ کو اور گھر کو ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی پھر کبھی یہ سب موقع آنے دوں گی کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے۔ اسفند اس کا ماتھا چوم کر بولا، تھینک یو میری جان، تمہیں احساس ہو گیا اس چیز کا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ میری علیزے ہمیشہ میرا مان رکھے گی۔ بالکل، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کے خوبصورت انداز پر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور وہ محبت سے اس کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ مہینوں بعد، علیزے کیا ہوا میرا بچہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنی اسائنمنٹ پر جھکی کام کر رہی تھی جب اچانک متلی آنے پر وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی۔ اس وقت لاؤنج میں سب موجود تھے، تبھی اسے یوں بھاگتے دیکھ سب نے نگاہوں میں تبادلہ کیا، جبکہ سمیہ شاہ اس کے پیچھے فکر مندی سے گئیں۔ جی تائی جان ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ وہ ان کے کاندھے پر سر ٹکاتی بولی جب اچانک ہی روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا اسے؟ اسے فوراً اپنے حصار میں لیتا اس کے زرد پڑتے چہرے کو فکر مندی سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ چونکہ آج سنڈے تھا اس لیے وہ اس وقت اسٹڈی میں کام کر رہا تھا، مگر ملازمہ کے بتانے پر فوراً سے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ان چند مہینوں میں اس کی بیوی سے محبوبہ بھی بن چکی تھی۔ بلا شبہ وہ اس کی محبوب بیوی تھی جس پہ فرض تھا علیزے کی ہر بات ماننا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کو گھر بلا لینا چاہیے، سمیہ خان جس کی حالت سمجھ گئی تھی، مگر پھر بھی تصدیق کے لیے وہ اسفند کو کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسفند نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ مجھے بتایا نہیں تم نے؟ کتنی بری بات ہے۔ اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے بالوں پر لب ٹکاتا ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی نڈھال سی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر اسے چیک کرنے آئی تھی۔ جب اسفند کی پریشانی اور بےتابی دیکھتے وہ مسکرانے لگی۔ مبارک ہو مسٹر خانزادہ، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ اس کو مبارکباد دیتی بولی جب اسفند خان حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران تھا، بے یقین، واللہ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کے باہر جانے کا انتظار کرنے تک نہ جانے کس ضبط کرتا رہا کہ اس کے جاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اس تک پہنچا، اس کے منہ کو چومنے لگا۔ واللہ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ لب رکھتا اس کو بوکھلا کر رکھ گیا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا پیارا اور حسین تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے اور لبوں پر بوسہ دیتا بولا جب دھیرے دھیرے سب اندر آتے انہیں مبارکباد دینے لگے، جبکہ علیزے شرمائی لجائی سی سب کی مبارکباد وصولتی سیدھا اسفند خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ شرم کر لو، تمہارا لالا باپ بننے والا ہے اور تمہیں مجھ پر رحم نہیں آ رہا۔ وہ سب اس وقت خان حویلی میں موجود تھے۔ اسفند نے کال کر کے انہیں بلایا تھا، جس پر وہ سب وہاں کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے۔ اللہ بھی دیکھ بھال کر ہی عطا کرتا ہے، وہ آج بھی نہیں بدلی تھی۔ آج بھی وہ جانتی تھی کہ اسلان شاہ کو زیر کیسے کرنا ہے۔ شٹ اپ، تمیز کیا کرو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ وہ جان بوجھ کر یہاں اپنا روب جھاڑنے لگا، جانتا تھا کچھ کہے گی تو ساس کو اپنی طرف کر کے اس کو چپ کروا سکتا ہے، جبکہ حورین اس کی چالاکی پر لب بھینچ گئی۔ ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں رہنا نا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے وارن کرنے لگی، جبکہ اسلان شاہ کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا ہو، ارے جاؤ جاؤ، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے، گھر دور نہیں۔ وہ اس کو ایک آخری دفعہ وارن کرنے لگی، جب اسلان نے ناک پر سے مکھی کی طرح اس کی بات کو اڑایا۔ ان مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اسلان جس نے شادی ناپسندیدگی سے کی تھی، اب وہی اپنی بیوی کا دیوانہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی وفاداری، اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں سے اس کا دل جیت چکی تھی۔ وہ جام عشق پی چکا تھا اور یہ جام پلانے والی اس کی بیگم ہی تھی۔ جان ناراض ہو؟ وہ آج پھر سے صوفے پر جا رہی تھی جب اسلان نے معصومیت سے اسے چھیڑا۔ وہ جانتا تھا وہ آج خان حویلی والے واقعے کے بعد سے ناراض تھی، مگر اسے چھیڑنا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کون؟ وہ آئیبروز کاتی ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی، جب اسلان آنکھیں ٹپ ٹپ آ گیا۔ آپ کے شوہر نامدار ہیں ہم۔ اسلان کی معصومیت قابل دید تھی۔ میں تو کنواری ہوں، وہ اسے جتا گئی۔ جب اسلان نے مسکراہٹ ضبط کی، جان ہم آپ کو سہاگن بنا دیں گے نا، موقع تو دیں۔ وہ جان بوجھ کر لوفرانہ انداز اپنا گیا۔ جب حورین اسے گھور کر رہ گئی، اسلان میرے منہ مت لگے۔ اس کا موڈ آف ہو رہا تھا، یا شاید وہ اداس تھی۔ میری جان کیا ہوا؟
اس کا موڈ آف ہوتے دیکھ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ کبھی بھی لڑائی کے دوران وہ ایسے ہار نہیں مانتی تھی، تو پھر آج اس کے قریب بیٹھا جب وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ حور، کیا ہوا میری جان؟ ڈرا رہی ہو اب؟ وہ واقعی ڈر رہا تھا جب وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ آئی وانٹ بیبی، وہ سرگوشی میں اپنی خواہش ظاہر کر گئی۔ جب اسلان کو لگا وہ کتنے پل ہل نہ سکے گا، وہ ساکت نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیگم نے کیا بات کہی ہے۔ آر یو سیریس؟ وہ کافی دیر بعد کچھ بولنے کے لائق ہوا جب وہ ہاں میں سر ہلاتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ آئی ایم آنر، وہ سر خم کرتا اس کے کاندھے پر لب رکھ گیا۔ میری جان، اس لیے پریشان تھی؟ اسے بیڈ پر لٹاتا پیار سے پوچھنے لگا جب وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ آئندہ پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ بہت جلد یہ نیوز ہمیں حورین اسلان شاہ سے ملے گی۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا جب حورین ہاں میں سر ہلا گئی۔ رفتہ رفتہ رات سرکتی جا رہی تھی جبکہ اسلان اس کے وجود میں گم ہوتا، اس کے جسم کے ہر حصے پہ لب رکھتا، اس کو معتبر کر رہا تھا۔ اسلان، اسے سکتی ہوئی اسے روکنا چاہ رہی تھی جب اسلان شاہ نے اس کے لبوں کو قید کرتے اپنی اور اس کی جان ایک کی تھی۔ واللہ وہ کتنی خوبصورت رات تھی، کوئی اسلان شاہ سے پوچھتا۔ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا جبکہ حورین کی سسکیاں اس کے کانوں میں راحت پہنچا رہی تھیں۔ مزید اس کو اپنے ساتھ اس سفر میں شریک رکھتے وہ فجر سے پہلے اس کی جان بخشی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، جبکہ وہ اس کی شدتیں سہتی نڈھال ہو رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کو سہنا جو اس کی محبت کا دم بھرتا، جو اس سے عشق کی راہوں میں نکل آیا تھا۔ وہ ہلکا سا سر اٹھاتی اس کے ماتھے پر لب رکھتی، اس کو سرشار کر گئی، جبکہ مزید اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتے دیکھ وہ خود کو کوس گئی کہ کیا ضرورت تھی ایسے وقت میں اسے بڑھاوا دینے کی، مگر وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ یقیناً اگر اس کے دل کی حالت اسلان شاہ دیکھ لیتا تو آج ساری رات اس کی جان بخشی نہ کرتا۔ 10 سالوں بعد۔ باران کب تک ریڈی ہوں گے آپ؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ وہ سب اس وقت خان حویلی جانے کو تیار بیٹھے تھے جب باران کی دیری کی وجہ سے نورے، مائزہ اور بالاج کی بیٹی اس کے کمرے میں آتی غصے سے بولی۔ وہ محض 6 سال کی تھی مگر اس کا غصہ اپنے بابا پر گیا تھا۔ آ رہا ہوں چندا، بس چلو آپ۔ 8 سالہ باران جو اپنی عمر سے خاصا بڑا لگتا تھا اس کو دیکھتے نرم سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا تھا۔ وہ اس کا غصہ کرنے پر بھی غصہ نہیں کر پایا، وہ اس کا غصہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں جلدی آؤ، اسے آرڈر دیتی جلدی سے نکلی جب باران آخری ٹچ خود کو دیتی اچھی سی پرفیوم خود پر چھڑکتے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت کوئی بہت ہی میچیور لڑکا لگ رہا تھا مگر وہ محض 8 سال کا تھا اور اسی عمر میں وہ اتنا ذہین تھا کہ اس سے 20 سالہ لڑکے والی وائبس آتی تھیں۔ آج آئزہ، اسفند اور علیزے کی چھوٹی بیٹی کا برتھ ڈے تھا جس کا فنکشن کافی بڑا رکھا گیا تھا۔ یہ اس کی 4تھی سالگرہ تھی جو اس کو پرنسس کی طرح سیلیبریٹ کرنی تھی، لہٰذا اس کی خواہش کے مطابق ایسا فنکشن رکھا گیا تھا۔ باران کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ وجود اس کے ضبط کو بری طرح آزما رہا تھا۔ آنی، حالے کہاں ہے؟ وہ علیزے کے پاس آ کر بلا کر اس سے پوچھنے لگا جب باز کڑی حورین نے اسے گھورا تھا۔ بڑی ہے وہ تم سے، دیدہ بولا کرو اسے۔ حورین نے اسے آنکھیں نکالی تھی جب وہ واٹ ایور کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حالے، کہاں ہو تم؟ وہ کافی غصے سے اسے آوازیں دے رہا تھا جب سامنے کھڑے حالے اور اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شعلے لپکے تھے۔ باران، 9 سالہ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں آخری حد تک سرخ تھیں۔ یہ کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ وہ بنا حالے کی طرف دیکھے سامنے کھڑے لڑکے کو گھورتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ جب حالے نے حیرت سے سائم کو دیکھا، کچھ بھی تو نہیں، یہ تو سائم ہے، میرا دوست۔ وہ اسے اپنے دوست کے بارے میں بتا رہی تھی جب باران نے پاگل ہوتے واز اٹھا کر اسے مارا جو آنکھیں پھاڑے اسے چھوٹے سے بچے کی وحشت بھری آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ بر وقت وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا تھا ورنہ وہ واز اس کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہی ایڈیٹ، آر یو میڈ؟ سائم اس پر چیخا جبکہ حالے باہر سے سب کو بلانے بھاگی۔ وہ یہاں کی سچویشن کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اندر آتے دکھائی دیے۔ باران، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا آواز اسے مارتا
اسلان نے اسے غصے سے ٹوکا. ڈیڈ, ہی سیڈ آئی ایم میڈ. سو یس آئی ایم میڈ. ڈیڈ, وہ پوچھ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں. تو ہاں میں پاگل ہوں. وہ آواز زمین پر مارتا غصے سے چیخا. لک ایٹ می ایڈیٹ. میری طرف دیکھو بیوقوف. وہ اسے واس کی آواز سے ڈر کر آنکھیں بند کرتے دیکھ پھر سے چیخا. لک ایٹ می. یس آئی ایم میڈ. آئی ایم میڈ فار ہر. شی از مائن, مائن اینڈ مائن. ڈونٹ ٹاک ٹو ہر. ڈونٹ ٹچ ہر. میری طرف دیکھو. ہاں ہوں میں پاگل. میں اس کے لیے پاگل ہوں. یہ میری ہے. اس سے بات مت کرو اور اسے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا. وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا اور وہاں سے نکلا تھا جبکہ باقی سب اس جنون کے نشے میں دھت شخص کو دیکھ رہے تھے جو عشق کا نہیں جنون کا جام پی چکا تھا.